بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف جرمنی کے ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم۔ ناظرین، 2 ہفتے پہلے ہم نے مکرم رانا سعید صاحب کے ساتھ تیسرا پروگرام کیا تھا، اور آج اسی سیریز کا جو آج چوتھا پروگرام ہم رانا سعید صاحب کے ساتھ کریں گے، ہومیوپیتھک کے طریقہ کار سے متعلق اور ادویات سے متعلق۔ جو پروگرام پچھلا تھا اس کے بعد جو ہمیں فیڈ بیک ملا ہے، جو لوگوں نے بعض سوالات ہم سے پوچھے ہیں، اس پروگرام کے بعد آج اسی کو ہم نے رانا صاحب سے ڈسکس کرنا ہے، اور رانا صاحب اپنی ماہرانہ رائے یا جو ہے وہ بیان کریں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ رانا صاحب، آج جرمنی کا گرم ترین دن ہے، پہلی دفعہ اس سیزن میں 30 کو ٹمپریچر نے ٹچ کیا ہے، اور گرمی کے اندر بعض لوگوں کو الرجی ہو جاتی ہے، بعض لوگوں کو سانس کی تکلیف ہو جاتی ہے، اور کوئی ایسی دوائی جو گرمی کے سیزن کو آسان بنانے کے لیے لوگوں کی مدد کر سکے، کیونکہ آگے ظاہر اب جولائی اور اگست میں گرمی بڑھنی ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، یہ گرمی تو آج کافی شدت سے ہے جرمنی میں، اور اس سے اس سے اکثر لوگوں کو سر درد شروع ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، بے شمار اس قسم کی پیٹ خراب ہو جاتے ہیں لوگوں کے۔ تو اس سے بچنے کے لیے سب سے بہترین نسخہ ہے ہومیوپیتھی میں، وہ ہے گلونائن 30 میں، نیٹرم میو 30 میں، اور بیلاڈونا 30 میں۔ یہ تینوں دوائیں اگر ملا لی جائیں اور صبح سویرے اس کی ایک خوراک لے لی جائے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے سارا دن آپ کو سر درد نہیں ہوگی، اور آپ کا سارا دن خوشگوار اور فریش گزرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ صبح سویرے سے مراد ناشتے کے بعد ہے یا نہار میں؟ جیسے مرضی، جیسے گھر سے باہر نکلنا ہے، خوراک لے کے نکل رہے ہیں، ٹھیک۔ تو اللہ کے فضل سے آپ سارا دن جتنی مرضی گرمی میں آپ پھریں، آپ کو لو نہیں لگے گی۔ لو سے بچے رہیں گے، سر درد سے بچے رہیں گے، اور اس کی جو گرمی کی بیماریاں دوسری ہیں، بلڈ پریشر بھی ہائی نہیں ہوگا۔ یہ بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرتی ہے، آپ کا بلڈ پریشر بھی نارمل رکھتی ہے یہ دوائی۔ یہ میرے استاد محترم رحمہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی آزمودہ نسخہ ہے۔ تو یہ عام دنوں میں بھی بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کے لیے یہ لی جا سکتی ہے؟ لی جا سکتی ہے، ہاں جی، یہی تینوں دوائیں؟ یہی تینوں دوائی۔ اچھا، پچھلا پروگرام رانا صاحب ہم نے بچوں کی پیدائش، حمل وغیرہ کے متعلق کیا تھا، ہاں جی۔ اس پہ مزید آگے بعض لوگوں نے سوال پوچھے ہیں، جو اس کے بعد کے مراحل ہیں ان کے بارے میں بھی لوگوں نے ہم سے بعض سوال کیے ہیں۔ جیسے یہ ہے کہ ڈلیوری کے بعد جو ہے بعض خواتین کو دوبارہ درد شروع ہو جاتی ہے، وہ اس کی کیا وجہ ہے یا اس کی کیا دوائی ہے جو آپ سجیسٹ کرتے ہیں؟ ہاں جی، اس سے پہلے میں آپ کو گرمیوں کی ایک اور دوائی بتا دوں۔ جی جی۔ آج کل گرمی ہے اور لوگ باہر گھومتے پھرتے ہیں، اور بغیر مطلب ایزی ہو کے پھرتے ہیں، تو اکثر کیڑے مکوڑے اور شہد کی مکھی یا کوئی بھی چیز ڈنگ مار سکتی ہے۔ اس ڈنگ کے درد کو دور کرنے کے لیے اور وہ ٹیٹنس سے بچنے کے لیے ایپس 200 میں اور لیڈم 200 میں ملا کے ہمیشہ اپنے پاس رکھیں، ایک خوراک دیں صرف، تو خدا تعالیٰ کی فضل دیکھیں۔ پھر ایک خوراک، صرف ایک خوراک یا دن میں ایک خوراک؟ صرف ایک خوراک، ڈنگ مطلب لگنے کے بعد ایک خوراک صرف، اللہ تعالیٰ 15-20 منٹ کے اندر درد بھی ختم کر دے گا اور جلن بھی ختم کر دے گا، اور مریض کو راحت مل جائے گی۔ تو باقی سوال تھا آپ کا، یہ دردیں ہو جاتی ہے، اس درد اگر ہو ایسی درد، اکثر عورتوں کو ڈلیوری کے بعد بخار بھی ہو جاتا ہے، درد بھی ہو جاتی ہے۔ اگر تو بخار ہو تو پھر سلفر اور پائروجنم 200 میں ملا کے دن میں 3 دفعہ دیں، تو اللہ کے فضل سے بخار ٹوٹ جاتا ہے، انفیکشن ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر صرف دردیں ہوں تو کلکیریا کا 1000 میں ایک خوراک صرف دیں آپ، تو اللہ کے فضل سے درد بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر پھر بھی نہ ٹھیک ہو درد، ایک خوراک دینے سے دردیں کئی دفعہ مطلب ہر ایک کا مختلف مزاج ہوتا ہے، تو آپ اس کے ساتھ کالی کارب 30 میں دیں، کالی کارب 30 میں دیں، 3 دفعہ دن میں دیں، اللہ تعالیٰ فضل فرما دے گا۔ اس طرح ڈلیوری کے بعد بہت عورتوں کو لمبا عرصے تک کمزوری چلتی ہے، کمزوری فیل کرتی ہیں؟ جی جی، یہ صحیح بات ہے، ظاہر ہے وہ مطلب بہت زیادہ بلڈ لاس ہوتا ہے اور ٹینشن ہوتی ہے کافی ساری، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کمزوری کے لیے سب سے اچھی دوا چائنا ہے۔
چائنا اور فیرمیٹ، یہ دونوں دوائیں اگر 30 میں ملا کے پیشنٹ کو دن میں 4 سے 6 بار دی جائیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ جلدی ریکور کر جاتا ہے، کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ڈلیوری کے بعض خواتین کو جو ہے وہ دودھ کم اترتا ہے اور بچوں کی خواہش ہوتی ہے کہ بھئی مطلب ماں کا دودھ پئیں، لیکن یہ کہ ماں دودھ نہیں اترتا، اس معاملے میں کوئی آپ؟ ہاں جی، یہ ہوتا ہے کئیوں میں، لیکن اس کے لیے تو بے شمار دوائیں دی جا سکتی ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس قسم کا پیشنٹ ہے، اس کو مسئلہ کیا ہے۔ لیکن سب سے پہلے آپ فائٹولا کا 200 میں اور برائیونیا 200 میں، یہ دونوں دوائیں ملا کے اگر صبح شام دیں تو عموماً وہ جو دودھ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کے باوجود دودھ کم ہو تو پھر اس کی اور دوائیں ہیں، اس میں ایک ریسینس ہے اور ایک ایگنس کاسٹس ہے اور کچھ دوائیں ہیں اس طرح ملا کے دی جاتی ہیں چھوٹی طاقت میں بار بار، جس سے دودھ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے پیشنٹ پہ، پیشنٹ کس طرح کا ہے، مسئلہ کیا ہے اس کو۔ اسی طرح کسی نے پوچھا ہے کہ پیدائشی بچے کی بعض آنکھوں کے اندر جو ہے وہ دکھنے آ جاتی ہیں، جب دکھ رہی ہیں تو اس معاملے ہوتے ہیں، ہاں جی، سب کی تو نہیں، لیکن کئی بچوں کو آنکھیں دکھنی شروع ہو جاتی ہیں، ریڈنس شروع ہو جاتی ہے یا آنکھوں کے نیچے کو دانے بن جاتے ہیں۔ تو اگر آنکھوں کے اندر دانے ہوں، یہ پلکوں کے اندر بریک سے دانے ہوں اور پانی نکلتا ہو، تو پھر تو اس کی دوائی ہوتی ہے ارجنٹم نائٹریکم، 30 میں دیں آپ، 2-3 خوراکیں 4 خوراکیں، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آنکھوں میں صرف لالی ہو، لال ہوں دونوں آنکھیں بچے کی، تو اس میں آپ بیلاڈونا بھی دے سکتے ہیں، بیلاڈونا 30 یا 200 دیں، 2-3 خوراکیں دن میں، تو یہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یا پھر ایک اور دوائی ہے ایسکولس 30 میں دیں، اس سے بھی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ یہ صرف نہیں بچوں کی نہیں، یہ بڑوں کی بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ مثلا کسی بڑے کی آنکھ اندر سے لال ہوگی، خراب ہوگی، تو لالی بہت زیادہ، آپ ایسکولس دیں 30 میں 200 میں، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ جیسے آنکھوں میں خارش بھی ہوتی ہے، جیسے بڑوں کا ذکر ہے تو ان میں آنکھوں میں خارش ہوتی ہے بعض لوگوں کو بہت زیادہ۔ آنکھوں میں خارش کے لیے سب سے بہترین دوائی یوفریزیا ہے، یوفریزیا 30 میں ہے، نیٹرومیور بھی خارش کی دوائی ہے 30 میں، یہ دوائیں خارش کے لیے بہت اچھی ہیں آنکھوں میں خارش۔ جیسے وہ فیور ہوتا ہے سیزن کے اندر، اس میں آنکھوں میں بہت زیادہ خارش ہوتی ہے بعض لوگوں کے، ان میں بھی یہی دوائی کام آئے گی؟ ان میں بھی یوفریزیا ہی کام آئے گی، یوفریزیا، نیٹرومیور، سینٹو9 ایک دوا ہے، وہ بڑی زبردست دوا ہے یہ خارش کے لیے، ہے فیور کے لیے، اور بے شمار دوائیں، ہر ایک پیشنٹ کی مختلف دوائیں ہوتی ہیں، لیکن خارش میں عموماً یوفریزیا، یا ایک دوا ہے سینیریا ماریٹیما، یہ آئی ڈراپس ہوتے ہیں، یہ اگر آنکھوں میں ڈالے جائیں تو یہ بڑے فائدہ مند ہیں۔ یہ بھی ہومیوپیتھک ڈراپس؟ ہومیوپیتھک آئی ڈراپس ہیں، اور یہ بہت ہی فائدہ مند ہیں ان لوگوں کے لیے بھی جن کی نظر کمزور ہو رہی ہے، جن کی نظر کمزور ہو رہی ہے، خواہ بچے ہوں یا بڑے ہوں، کوئی بھی ہوں، تو وہ اگر دن میں 2-3 دفعہ ان ڈراپس کو آنکھوں میں ڈالیں تو A1 کام کرتی ہیں آنکھیں۔ اب آنکھوں کا ذکر آ گیا، کوئی ایسی دوائی بھی ہے جو نظر گر رہی ہو تو اس کو روک دے، وہیں روک دے، اگر -1 ہے یا +1 ہے تو وہیں رک جائے لینے سے؟ ہاں جی، اس کے لیے بے شمار دوائیں ہیں، فاسفورس اس کے لیے دوائی ہے، کلکیریا فلور اس کے لیے دوائی ہے، کوسٹیکم دوائی ہے، کوسٹیکم اور کلکیریا فلور زیادہ نزدیک ہیں۔ یہ اگر 200 میں دونوں دوائیں باری باری لی جائیں تو نظر رک جاتی ہے، دفعہ زیادہ نہیں گرتی۔ پہلے پھر بچوں پہ واپس آ جاتے ہیں، یہاں جرمنی میں بھی اور یورپ میں بھی بچوں کو پیدائشی طور پہ یرکان ہوتا ہے جس کو جار میں رکھتے ہیں، اور اس میں پیدائشی بچے کو بھی ہومیوپیتھک کی دوائی کو دی جا سکتی ہے یرکان کے اندر؟ جی، یہ ہو جاتا ہے اکثر بچوں کو، اور اس کے لیے دوائی دی جاتی ہے۔ میرے استاد محترم رحم اللہ تعالیٰ دیتے تھے لوپولس 30 میں نے بھی وہ دی ہے لوگوں کو، بچوں کو، تو اللہ کے فضل سے اس سے شفا ہوتی ہے، لیکن میں چیلیڈونیم 3X میں بھی دیتا ہوں کہ وہ مطلب بچے کے دودھ میں یا پانی میں یا جس چیز میں ملا کے اس کو دیں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے within 15 days اس کا وہ پیلیا یا یرکان جو بھی کہتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ختم ہوا؟ ہاں جی۔
ہاں یہ تو کافی بیماری ہے یہاں پہ، کم سے کم جبھی میں تو بہت کس اصل میں لوگ ڈرتے ہیں کہ چھوٹے بچے کو دوائی کیسے دینی ہے. کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے. اگر آپ گولیوں پہ بنا لیں یہ دوائی 3X میں، تو 2-3 گولیاں اس کے منہ میں رکھ دیں آپ بچے کے، تو بچہ چوس لیتا ہے. اگر وہ گولیوں میں نہیں کھاتا تو آپ اس کو دودھ میں ڈال کے دے سکتے ہیں، یا جو بھی چائے آپ چائے بنا کے دیں بچے کو یا پانی دیں، اس میں 2-4 قطرے ڈال دیں اس کے، کوئی مسئلہ نہیں. بٹ بچہ سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ گولیوں میں بنائیں اور گولیاں لے کے اس کے منہ میں رکھ دیں، وہ چڑھ جائے گا، میٹھی ہوں چڑھ جائے گا وہ، اور ود ان 2 ویکس الگ پھل سے ٹھیک ہو جاتا ہے. اس طرح چھوٹے بچوں کے بیبیز کے پیٹ میں ہوا بھرتی ہے، یہ بھرنی وہ تو بڑوں کو بھی ہوتی ہے. دیکھیں بیبیز کے پیٹ میں ہوا اس لیے ہوتی ہے کہ وہ جب دودھ پیتا ہے نا، سک کرتا ہے، تو اس سے وہ پیٹ میں ہوا زیادہ جاتی ہے، اس سے وہ پیٹ میں وہ اکڑاؤ ہوتا ہے، اکڑتا ہے، ٹانگیں اکٹھی کرتا ہے اپنی. تو اس کے لیے سب سے بہترین دوائی میک فاس ہے. میک فاس کو اگر آپ بچے کے دودھ میں یا کسی بھی چیز میں آپ 2-4 گولیاں یا 2-4 ڈراپس ڈال کے دیتے رہیں تو پیٹ میں ہوا نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ میک فاس، نیٹ سلف اور کیلکیریا سلف 6X میں بچے کے پیٹ دودھ میں یا اس کے فوڈ میں ملا کے دیتے رہیں جی تو وہ اللہ کے فضل سے وہ صحت مند رہے گا، اس کے پیٹ میں ہوا نہیں ہوگی. یہی نسخہ بڑے بھی لے سکتے ہیں. اچھا، اسی پوٹنسی کے اندر، اسی پوٹنسی میں یا 30 میں لے لیں تو. لیکن میں آپ کو ایک اور نسخہ بتاتا ہوں پیٹ میں ہوا کے لیے. اس میں ہے روبینیا 6، پلسٹیلا 6، کاربوویج 6 اور اینٹیمونیم کروڈ 6. یہ چاروں دعائیں اگر کوئی ملا کے دن میں 4 سے 6 دفعہ لے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے پیٹ میں ہوا نہیں ہوگی، زیادہ خارج ہو جائے گی. اور یہی دوائیں آپ چھوٹے بچوں کو بھی دے سکتے ہیں پیٹ میں ہوا کے لیے، بڑوں کے لیے بھی اور چھوٹوں کے لیے بھی. پھر ایک سٹیج آتی ہے جب بچوں کے دانت نکلنے شروع ہوتے ہیں. اس میں ہر بچے پہ کچھ ریئیکشن مختلف ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ بچوں کو درد ہوتی ہے بس وہاں پہ مسوڑوں میں، یا ایک بے چینی سی منہ میں فیل کرتے ہیں، رگڑتے ہیں چیزوں کو اپنے منہ کے اندر، یا پھر بعض کو یہ ہے کہ موشن لگ جاتے ہیں، بعض کو یہ ہوتا ہے کہ قبض ہو جاتی ہے بچوں کو. تو اس کے لیے کوئی الگ الگ دوائیاں ہیں یا؟ دیکھیں اس کے لیے ایک عمومی نسخہ میں دیتا ہوں جس میں ہے سلیشیا، کلکیریا فلور، کلکیریا فاس اور فیرم فاس. یہ کیلشیم ہے، ساری بچوں کو دیتے ہیں، 4 دوائیں کہ ان کے وہ دانت ایزیلی آ جائیں، ان کی وہ جو گرمی ہے وہ مطلب جلدی وہ دانت باہر نکل آئیں. لیکن اگر بچہ چڑچڑا ہو ساتھ بہت زیادہ تو آپ اس کو ساتھ کیمومیلا 30 یا 200 میں دے سکتے ہیں 2-3 دفعہ دن میں. اگر بچے کو موشن لگ جائیں تو پھر آپ اس کو پوڈوفائلم دیں 6 میں یا 30 میں. تو اگر اس کو قبض ہو جائے تو پھر اس کو برائیونیا دیں اور نکس فامیکا دیں 30 میں. تو یہ ٹھیک ہو جاتا ہے انشاءاللہ. وہ 2 مہینے کا یہ ہوتا ہے سارا پیریڈ. بچہ جب زیادہ تنگ کرتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. 2-3 دانت نکلنے پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. اور بیبی میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے، کیمومیلا بیسٹ دوائی ہے چڑچڑے پن کی. ایک بچہ اتنا چڑچڑا کہ آپ نے اس کو کوئی چیز جس نے اٹھا کے وہ پھینکی، وہ دیکھتے ہی نہیں کہ کسی کو لگے گی نہیں لگے گی، لیکن وہ پھینک دے گا اور پھر ہر وقت آپ کے ساتھ کہے گا مجھے اٹھا کے رکھو، چمڑا رہے گا ساتھ. کیمومیلا بیسٹ 30 میں دیں، 200 میں دیں، 1000 میں دیں، کوئی مسئلہ نہیں. اور جو بچے روتے رہتے ہیں اس لیے بھی یہی دوائی ہے یا اس کے لیے سب بڑے؟ تو بعض چڑچڑے پن کی وجہ سے بھی روتے ہیں نا بچے. دیکھیں کئی بچے پیدائشی طور پہ روتے ہیں، کئی ایسے بچے ہیں جو پیدائشی طور پہ روتے ہی روتے ہیں، دن ہو رات ہو ان کا کام ہے رونا. ایسے بچوں کو آپ سفلینم 200 میں دیں وقفے کے ساتھ تو آہستہ آہستہ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے وقتی طور پہ، مطلب بچہ کسی بغیر وجہ کے روئی جا رہا ہے، جیسے کہتے ہیں نا ری 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 نہیں کر رہا ہے، اور اس کو آپ کیپرم میٹیلیکم دیں 30 میں تو وہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ.
اسی طرح بچے شروع میں گرتے بہت ہیں، کسی کے کٹ لگ جاتا ہے، کسی کے گھومڑا پڑ جاتا ہے سر میں یا جہاں بھی چوٹ لگی ہو، تو اس کے لیے بھی ہومیوپیتھک میں طریقہ علاج ہے یا؟ دیکھیں جب بچے شروع میں گرتے ہیں ایکچولی ان میں کیلشیم کی کمی ہوتی ہے، ان کو کلکیریا کارب دینا چاہیے کہ بچے مطلب پہلے وہ کرولنگ کرتے ہیں، پھر وہ چلنا شروع کرتے ہیں تو پھر اکثر گرتے ہیں، کیونکہ ان کی ہڈیاں، ٹانگوں کی ہڈیوں میں کیلشیم کی کمی ہوتی ہے جس سے وہ کھڑے بیلنس نہیں کر سکتے. ایسے بچوں کو ہمیشہ کلکیریا کارب 30 یا 200 میں دینا چاہیے، تو وہ ود ان منتھ اللہ کے فضل سے چلنا پھرنا دوڑنا شروع ہو جائیں گے. باقی رہی بات چوٹ لگنے کی، چوٹ تو بچوں کو عام لگتی رہتی ہے. چوٹ لگنے میں سب سے اچھی دوا جو ہے وہ ہے آرنیکا. آرنیکا 30 یا 200 میں. لیکن اگر فوری چوٹ لگی اور وہ نیلا ہو گیا جہاں چوٹ لگی ہے تو اس کو آپ آرنیکا، بیلاڈونا، ہائپیریکم اور فیرم فاس وغیرہ یہ 30 میں ملا کے ہمیشہ گھر میں رکھیں بچوں کے لیے. ہمیشہ جو ہی چوٹ لگے، بجائے اس کے کہ آپ کسی کو فون کر کے پوچھیں جی بچے کو چوٹ لگی میں کیا دوں، فوراً دوائی نکالیں اس کے منہ میں ڈال دیں. تو ایک تو وہ گومڑ نہیں پڑے گا چوٹ لگنے سے، دوسرا یہ کہ وہ دوائی دیں گے تو ساتھ ہی اس کا بلڈ سرکولیشن ٹھیک ہو جائے گا اور وہ داغ جو پڑا وہ بھی ختم ہو جائے گا. اور گھر میں ہمیشہ کیلنڈولا زالبے رکھیں، کیلنڈولا کریم یا کیلنڈولا ہومیوپیتھی میں. کہیں کٹ لگ جائے، کہیں کدھر بھی کٹ لگ جائے جسم پہ، بچے کے، بڑے کے، چھوٹے کے، فوراً کیلنڈولا لگائیں. وہاں آرنیکا نہیں لگانی، وہاں کیلنڈولا لگانی. صحیح. تو اللہ کے فضل سے وہ فوراً وہ مطلب اس کو زخم کو ٹھیک کر، مطلب اچھی بہت جلدی زخم کو وہ ٹھیک کر دے گی. پھر یہ ہے کہ بچوں میں خارش کی تکلیف ہو جاتی ہے، یا پھر یہ ہے کہ یا الرجی سے اس کی کیفیت ہو جاتی ہے، یا یہ ہے کہ بھئی بدن ریڈ فیل ہوتا ہے ماؤں کو کہ بھئی بچوں کا بدن ریڈ ہو رہا ہے اور اس کو خارش ہو رہی ہے. دیکھیں اس کی بے شمار وجوہات ہیں، بے شمار. اگر کسی بچے کے جوڑوں میں خارش ہو، یہ کونیوں کے جوڑ، ادھر ٹانگوں کے پیچھے، ادھر گھٹنوں کے پیچھے، ٹانگوں پہ اگر خارش ہو اور جگہ کالی ہوگی خارش کر کر کے، اس کی دوائی ہوتی ہے کلکیریا کارب. کلکیریا کارب جسے کیلشیم کاربونیکم بھی کہتے ہیں، کیلشیم کاربونیکم 30 میں اگر آپ دن میں 3 دفعہ دیں بچے کو، اور ساتھ دیں بیسی لائنم 200 میں ہفتے میں 2 بار، تو اللہ ماشاء اللہ میں نے اکثر بچوں کو یہ ایگزیما ٹھیک ہوتے دیکھا ہے. اور اسی طرح پھر ان کو یہ جو خارش وغیرہ، اگر کئی بچے ہوتے ہیں وہ خارش کر کر کے انہوں نے مختلف کریمیں وغیرہ لگاتے ہیں، خارش کر کے وہ زخم کر لیتے ہیں اپنے، مطلب خون بہتا ہے اور وہ بڑی بری حالت ہوتی ہے ان کی. اس پہ سب سے اچھی دوائی کیلنڈولا کریم ہے. کیلنڈولا کریم آپ لگائیں چند دن تو وہ خدا کے فضل سے وہ زخم خشک ہو جائے گا اور ٹھیک ہو جائے گی. خارش کی بے شمار وجوہات ہیں. عمومی یہ خارش بچوں کو ماں باپ سے ملتی ہے، یہ باہر سے نہیں آتی. 15 دن کے بچے وہ باہر سے کہاں سے لے آیا، یا 1 مہینے کا بچہ یا 2 مہینے کا بچہ اس کو خارش شروع ہوئی وہ کہاں سے لے آیا. یہ ایکچولی اس کو ماں باپ سے ملتی ہے، یہ ماں کی فیملی سے یا باپ کی فیملی سے. صحیح. میرا یہ تجربہ ہے خدا کے فضل سے کہ میں نے جس بچے کو بھی دیکھا اور میں نے ان سے پوچھا ہے، ان کے پیرنٹ سے، کسی نہ کسی سے ضرور نکلی ہے، یہ ماں کی طرف سے یا باپ کی طرف سے، انہیریٹڈ ہوتی ہے. تو یہ ٹھیک ہو جاتی ہے اللہ کے فضل سے اگر شروع میں اس کا علاج کیا جائے. اگر آپ شروع میں کریمیں اور یہ ادھر ادھر کی دوائیں اور ٹوٹکے کرنا شروع کر دیں تو آپ اس کو خراب کر دیتے ہیں. مختلف قسم کی کریمیں لگا کے، مختلف قسم کے وہ لوشن وغیرہ لگا کے اس کو خراب کر دیتے ہیں. اگر آپ پہلے 10-15 دن میں، لیکن اگر پت نما دانے ہوں کہ بچے ہوتے ہیں ان کے جسم پہ سارے پہ پت نما دانے بن جاتے ہیں جیسے پت ہوتی ہے، اس کے لیے بہترین دوائی بیلاڈونا ہے. بیلاڈونا آپ 3-4 دفعہ دن میں دیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ دیکھیں گے کہ وہ دانے خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو گئے. کئی بچوں کے دانے اس طرح کے ہوتے ہیں جس طرح بریک بریک اور موٹے موٹے دانے وائٹ سے، جیسے چنڈی نہیں ہوتی، پاؤں پہ چنڈیاں ہوتی ہیں وائٹ سی، اسی طرح کے یہاں پہ ماتھے پہ ادھر ادھر بچوں کے نا دانے ہوتے ہیں. اس کی سب سے بہترین دوائی اینٹی مونیم کروڈ ہے.
اینٹی امونیم کروڈ اگر 30 میں آپ دن میں 3-4 دفعہ دیں. اور ایسے بچوں کی ہمیشہ زبان سفید ہوگی, یا جس کی بھی زبان کے اوپر سفید طے ہے اس کی دوائی اینٹی امونیم کروڈ ہے. اسے معدے کی کوئی پرابلم ہے کسی بھی قسم کی, اس کی زبان سفید ہے ساری, تو اس کی دوائی اینٹی امونیم کروڈ ہے. اینٹی امونیم کروڈ بلا خوف و خطر 3-4 دفعہ دن میں کھائے, لیدر ہے. لیکن ہومیوپیتھک دوائیوں کے ساتھ کافی نہیں پینی, ایک گھونٹ بھی نہیں پینی, نہ پہلے نہ بعد میں. پینی نہیں دوران علاج. اچھا, دوران علاج بالکل ہی نہیں. دوران علاج ہومیوپیتھی اگر آپ نے علاج کرنا ہے تو آپ نے کافی نہیں پینی. یہ پکا نسخہ ہے. یہ پکا نسخہ ہے. اور بچوں کو فزی ڈرنکس نہیں دینے. اچھا. کیونکہ بچے ہمیشہ ساتھ دوائی کھاتے ہیں, ادھر فزی ڈرنکس پی لیے, ادھر ماں نے دوائی دی ہومیوپیتھی, ادھر ماں نے وکس لگا دی. دوائی کے دوران وکس بھی نہیں لگانی, ایسے ہی صرف دوائی دیں اور توکل کریں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ, اللہ تعالیٰ شفا دے گا انشاءاللہ. اسی طرح رات کو سوتے ہوئے بیبی کی ناک بند ہو جاتی ہے, جس سے بے چین ہو جاتا ہے بچہ بھی. دیکھیں, ناک بند ہونے کی بے شمار وجوہات ہیں. کئیوں کے ناک میں پولپس ہوتے ہیں, غدود بڑی ہوتی ہیں اندر ناک سے, عام بندہ نہیں دیکھ سکتا لیکن ڈاکٹر دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ ناک بند ہے, اندر غدود بنے ہوئے ہیں. تو وہ پولپس اگر بنے ہوئے ہیں تو ان کے لیے دوائی کھائی جا سکتی ہے. اگر ویسے ہی کچھ نہیں ہے, چیک اپ آپ نے کروایا اور کوئی اندر ایسی چیز نہیں ہے, سائنس بھی آپ کا ٹھیک ہے, پھر بھی آپ کا ناک بند ہے, تو پھر آپ اس کی دوائی آپ لے سکتے ہیں. سیمبوکس نائگرا ایک دوائی ہے, اب 30 میں لیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کا ناک کھل جائے گا. لیکن اگر پولپس ہیں پھر آپ کو پولپس کی دوائی کھانی پڑے گی. اور اگر آپ کے سارے اندر وہ کہتے ہیں وہ جرمن میں نیبل ہیل اینڈ سنڈونگ, یہ دونوں سائڈ پہ ہوتی ہیں نا, اس کے لیے بہترین دوائی کالی بائکریکم ہے 30 میں, اور فیرم فاس. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پرابلم کیا ہے. لیکن ناک بند عموماً یہ جو ناک میں غدود بنتے ہیں نا اس سے ہوتے ہیں, تو اس کے لیے مختلف دوائیں دیتے ہیں. جیسے میں نے بتائی آپ کو, یہ سیمبوکس ناک کھولنے کے لیے, کالی بائک ہے, فیرم فاس ہے, ٹیوکریم ایک دوائی ہے, لیمنا مائنر ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پھر پیشنٹ کو دیکھ کے اس کے مطابق. تھوجا سب سے بڑی دوا ہے, کیونکہ جہاں بھی کوئی چیز بڑی ہوئی ہے, کوئی گلٹی بنی ہے, کوئی موقع بنا ہے, کوئی بھی ایکسیسو ہے باڈی میں, اس کی اولین دوا تھوجا. تو اسی لیے نہ یہ ناک میں اگر پولپس بنے ہیں آپ کے, اس کے لیے بھی سب سے پہلے تھوجا. اور وہ بھی 30 میں لینی, ایکس میں لینی, 200 میں لیں, 1000 میں لیں, اس میں کوئی فرق, کوئی مسئلہ نہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ نے سائنس کا ذکر کیا, یہ سردیاں شروع ہوتی ہیں تو بڑوں میں بھی یہ کیا نام اس کا شروع ہو جاتی ہے تکلیف. ہاں جی, یہ بتایا نا کہ یہ سائنس کی ہوتا ہے نا سارا, یہ سارا جمع ہوتا ہے. یہ تو ڈاکٹر دیکھ کے اندر بتا سکتا ہے کہ یہ کیا ہے, کس طرح یہ اندر غدود ہیں یا صرف انفیکشن ہے. اگر تو صرف انفیکشن ہی ہے, غدود نہیں ہے, تو پھر کالی بائک, ہیپرسلف, فیرم فاس وغیرہ اچھا کام کرتی ہیں, یہ صاف کر دیتی ہیں اس کو نا, سارے اس ایریے کو. لیکن اگر اندر غدود بنے ہوئے ہیں تو پھر وہ غدودوں کی مختلف دوائیں لینی پڑتی ہیں, جن میں تھوجا بھی ہے, لیمنا مائنر بھی ہے, اور بھی بے شمار کلکیریا فلور بھی ہے, بے شمار دوائیں ہیں. ہمارے ایک ناظر نے لیکن ایک دیسی نسخہ میں بتاتا ہوں آپ کو. دیسی گھی اگر آپ انگلی کے ساتھ ناک کے اندر لگائیں, آپ کا ناک کبھی بند نہیں ہوگا رات کو. بچے کا بھی ماں دیسی گھی میں انگلی لگا کے اس کے نوزل پہ دونوں سائڈوں پہ اندر تک لگا دے, بچے کا ناک بند نہیں ہوگا. جن بچوں کی نظر خراب ہے اور دن بہ دن گر رہی ہے, ان کی مائیں اگر ان بچوں کے پاؤں پہ رات سوتے وقت سرسوں کے تیل کی روزانہ مالش کریں 10 منٹ 15 منٹ, اور 1 مہینے بعد چیک کروا لیں, ان کی نظریں رک جائیں گی اور بہت سارے بہتر ہو جائیں گی پہلے سے. اور بچہ رات کو تسلی, کئی بچے مائیں شکایتیں کرتی ہیں کہ یہ رات کو سوتا نہیں ہے, کروٹیں بدلتا ہے, بے چین رہتا ہے. ایسی مائیں ایسے بچوں کے پاؤں پہ مسٹرڈ آئل کی اگر مالش کر کے 10 منٹ ان کو سلائیں گی تو اللہ کے فضل سے صحیح رات سویا رہے گا. اگر عام بندے کو بھی نیند نہ آ رہی ہو, اس میں بھی یہ کارآمد ہوتی ہے. وہ بھی کارآمد ہے, وہ بھی کر کے سو سکتا ہے.
सरसों के तेल की عام بندہ اگر شام کو آ کے 10 منٹ اپنے پاؤں پانی میں رکھے، اچھی طرح سے اس کو صاف، مطلب پہلے بھگو کے رکھے، پھر صاف کرے، پھر صاف کر کے اس پہ تیل کی مالش کر کے بادام آئل یا مسٹرڈ آئل دونوں میں سے کسی کی، تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہترین اس کی نیند ہوگی اور فل سوئے گا اور اس کے اعصاب کو بہت سکون ملے گا اس میں۔ پھر ایک سوال یہ بھی کسی نے پوچھا ہے کہ بھئی چھوٹے بچوں میں بھینگا پن آ جاتا ہے، اس کے لیے بھی کوئی آپ کے پاس علاج ہے یا؟ ہاں جی، یہ ہوتا ہے کچھ بچوں میں، اکثر نہیں ہے، انہوں نے لیکن کیفیت نہیں لکھی بھینگے پن سے مراد کیا ہے، لیکن بہنگے پن سے مراد ہے کہ وہ ٹیڑھا دیکھتے ہیں، ہاں مثلا نظر مطلب ایسے ایک طرف دیکھ رہے ہیں لیکن ان کی نظر ایک مطلب ڈیلا ایک جگہ جو ہے نا وہ اڑ جاتا ہے، اچھی کیا کہتے ہیں اس کو، شرل آگن کہتے ہیں ڈوچ میں، اسکوئنٹ کہتے ہیں میرا خیال انگریزی میں۔ تو اس کے لیے ہاں جی، اس کے لیے ایک علاج میسر ہے، اس میں ہے سائکلامن، ایگیریکس اور جلسیمیم، 30 میں ملا کے دن میں 3 دفعہ 1-1.5 مہینہ دے کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ فضل فرماتا۔ پھر یہ ہے کہ جو چھوٹے بچوں کے قد کے متعلق دوائی ہے وہ کس عمر میں شروع کرنی چاہیے؟ دیکھیں یہ پہلے بھی پوچھا تھا کسی نے، اب دوبارہ جو پوچھا گیا تو میں نے کہا آپ سوال ذکر کر دو۔ دیکھیں قد بڑھتا ہے اللہ کے فضل سے، میں نے بے شمار دنیا کے قد بڑھتے دیکھے ہیں، لیکن اس کے لیے کم از کم 6 مہینے سال دوائی کھانی پڑتی ہے، بڑھ جاتا ہے 17-18 سال تک، 19 سال تک، 20 سال تک بھی قد بڑھ جاتا ہے۔ بچیوں کا اگر 16-17 سال کی ہوں تو ذرا جلدی دوائی اثر کرتی، جلدی بڑھ جاتا ہے، لیکن لڑکوں کا 17-18-19 سال تک کی عمر تک اگر قد ان کو چھوٹا ہے تو خدا تعالیٰ کے فضل سے قد بڑھ جاتا ہے۔ اس میں مختلف پیشنٹ کے لیے مختلف دوائیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ آخر کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے کہ قد کیوں نہیں بڑھ رہا۔ تو وہ میرے استاد محترم رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ گرہ کھولنی ہے، گرہ لگ گئی ہے، گرہ کھولنی ہے۔ تو وہ گرہ کھولنے کے لیے فرماتے تھے کہ میڈورائنم 1000 میں اگر ہفتے مہینے میں 2 بار دے دی جائے باقی دوائیوں کے ساتھ تو وہ گرہ کھل جاتی ہے اور قد بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ میں نے بے شمار بچوں پہ آزمایا، جو میری بات یہ سنیں گے وہ اس بات کی گواہی دیں گے۔ باقی دوائیوں سے کیا مراد ہے آپ کی؟ مطلب سب سے پہلے تو میڈورائنم، اچھا، اس کے بعد سلیشیا، کلکیریا فلور، کلکیریا فاس، میگفاس، یہ 6x میں ملا کے دن میں 3-4 دفعہ روزانہ، اور دوسری ایک دوا ہے برائٹا کارب 200 میں ڈیلی 1 دفعہ۔ اب دیں 3 مہینے دیں، 3 مہینے بعد بچے کا قد ناپ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ فرق ہوگا۔ رانا صاحب قد کے معاملے میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ والدین کا قد چھوٹا ہوتا ہے یا دونوں میں سے کسی ایک والد کا یا والدہ کا قد چھوٹا ہے، وہ بھی اثر انداز ہوتی ہے اور ان کے بھی قد بڑھ سکتے ہیں اگر دونوں والدین کے قد چھوٹے ہوں؟ جی قد بڑھ سکتے ہیں اگر وقت سے پہلے، مثلا 10-12 سال کا بچہ یا بچی ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی گروتھ نہیں ہو رہی تو اس کو دوائی دی جائے، دی ہے میں نے کئی لوگوں کو اللہ کے فضل سے، اور قد بڑھے ان کے، لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس کی دوائی ہمیشہ لمبا عرصہ کھانی پڑتی ہے، دنوں میں نہیں بڑھتا، 3 مہینے 6 مہینے سال تک بھی کھانی پڑتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑھ جاتے ہیں قد، اللہ ماشاء اللہ کبھی ایسا دیکھا نہیں کہ کسی کو دوائی کھلائی اور اس کا قد نہ بڑھا ہو۔ یہ جو ہم نے سارے سوالات آپ سے کیے ہیں یہ لوگوں کی طرف سے ہم سے پوچھے گئے تھے، اور عمومی طور پہ اگر آپ اس بارے میں کوئی ایک ذہن میں رکھ کے کبھی جو سوالات پوچھے ہیں کہ بھئی کوئی آپ ہدایت دینا چاہتے ہوں یا کوئی نصیحت کرنا چاہتے ہوں بیان کرنے کے لیے؟ میں جی بس میری یہی درخواست ہے کہ دوائی کھائیں صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، دعا کے ساتھ، اللہ تعالیٰ فضل فرما دیتا ہے۔ جی رانا صاحب، آج آپ تشریف لائے اور آپ نے جو سوالات
ہم سے آپ سے پوچھے، آپ نے جو جوابات دیے ہیں اس کے لیے ہم آپ کے ممنون ہیں، اور آئندہ بھی 15 دن کے بعد پھر انشاءاللہ ایک پروگرام آپ کے ساتھ کریں گے. اور ناظرین، جو سوالات آپ کے ہیں، جو کچھ آپ نے سنا ہے، اس سے یقیناً آپ کے ذہن میں اور سوالات پیدا ہوئے ہوں گے، وہ آپ ہمیں لکھ کے بھیجیں، تو پھر 15 دن کے بعد ہم انشاءاللہ رانا صاحب کے ساتھ دوبارہ انہی سوالات کے اوپر پروگرام جو ہے مشتمل پروگرام ترتیب دے لیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ رانا صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. اور ناظرین، اسی کے ساتھ آج ہمیں اجازت دیجیے، کل دوبارہ ہم ملیں گے. خدا حافظ.